سوال یہ ہے جی کہ جس طرح شوہر کی یعنی شوہر ہوتا ہے اور بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے جی جی، اور پھر وہ شوہر اپنی بیوی کو غسل کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر ہمارے سننے میں یہ آتا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ غیر محرم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. تو کیا بیوی غسل دے سکتی ہے یا پھر شوہر ہو تو وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ابھی پوچھتا ہوں. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ جی سر. یہ ہمارے ہاں جو بہت ساری غلط فہمیاں عروج پر ہیں نا، پھیلا دی گئی سوشل میڈیا کے ذریعے، تو یہ شرعاً بالکل غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے. ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ عجیب و غریب نہیں ہے کہ جتنے عزیز و قارب ہیں، بلکہ محلے دار بھی اور ہمارے عزیز و قارب کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بھی کہتے ہیں میت کا ایک دفعہ چہرہ دکھا دیں، جی اور ہر محرم غیر محرم سب چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور خامد جس نے زندگی گزاری ہے اس کے لیے وہ غیر محرم ہو گئی ہے، اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اس چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، غسل بھی نہیں دیکھ سکتا. تو یہ بہت ہی الٹ قسم کی تعلیمات ہیں. درست تعلیمات کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے درد کی وجہ سے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور آپ کو دیکھتے ہی ان کی بھی محبت نے جوش مارا تو کہنے لگے اللہ کے رسول ہائے میرا سر. تو آپ نے ازراہ مزاح، آپ کے سر میں بھی درد تھی تو آپ نے کہا عائشہ ہائے میرے سر میں بھی درد ہے. اچھا، تو پھر آپ نے تھوڑا سا خوش طبی کو بڑھاتے ہوئے کہا عائشہ کیا عرض ہے، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تیری نماز جنازہ پڑھوں گا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، اب بیویاں ہوتی ہیں، کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے آپ کا تو دل کرتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں اور شام تک آپ نئی دلہن لے آئیں. اللہ یہ زیادہ تفنن باتیں ہو رہی ہیں، for the lighter note باتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن پہناؤں گا، میں تجھے نماز جنازہ پڑھوں گا، خود دفن کروں گا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مکمل جواب ہے اس میں، مکمل موجود ہے. مکمل موجود ہے. اور ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات پہلے پتہ چل جاتی کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو جائے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دینا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی ازواج مطہرات ہی دیتی، ہم کسی اور کو قریب ہی نہیں آنے دیتے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی بھی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سپیشل وصیت کی تھی کہ ان کا غسل اور نماز جنازہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خامد وہ کریں. تو ان تمام چیزوں سے، ان ثبوتوں سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا نکاح کوئی نہیں ٹوٹتا، جی بلکہ یہ تو قیامت والے دن بھی حساب کتاب کے وقت بھی یہ میاں بیوی ہوں گے، اور جنت میں اگر چلے گا تو وہاں بھی میاں بیوی ہوں گے. اب اس کے بعد کیا سند تو رہ یہاں جاتی ہے؟ پر اور یہ ادھر ہی کھڑے کھڑے ختم کر دیتے ہیں عجیب و غریب بات ہے.